ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام کو انشاءاللہ آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس رب العلا نے، اس رب کائنات نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسی عظیم ساعتوں والے مہینے، اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت یقیناً رحمت بھری ہے، بلکہ علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، یہ قدر والا مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اجر اور ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے نا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتے جو ہیں، جو روزہ دار ہوتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں اور راتوں میں قیام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جائز کاروبار وغیرہ، تجارت وغیرہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور بے شمار عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ رمضان کے روزے داروں کے لیے دریاؤں کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کیا کر رہی ہوتی ہیں، اور اسی مہینے میں اللہ نے پوری دنیا تک نظام دینے کے لیے اپنا قانون قدرت کے لحاظ سے ایک قانونی کتاب، جس کو ہمارے قرآن عظیم، برہان رشید، کتاب حکیم کہا جاتا ہے، وہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا ہے۔ رمضان مبارک بڑی برکتوں والا۔ اب ہم نے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اولاً تو اس کی قدر کرنا چاہیے، اور جو قدر کرنے والے ہیں ان لوگوں کی صحبت اپنانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز کے بارے میں ہمیں، اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، کچھ جزءاً تو پتہ ہے، لیکن کلیتاً اس کے فضیلت سے، اس کی شرف سے، اس کی خوبیوں سے اگر ہم واقف نہیں ہیں، تو وہ لوگ جو اس کو جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کی تو ہر لمحہ، میں نے جیسا آپ کو کہا نا، اگر کوئی جائز کاروبار کیا جائے، کوئی جائز تجارت کی جائے، تو اللہ کے کرم سے وہ بھی اس رمضان مبارک کے اندر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اجر و ثواب کا جو نا سلسلہ وہ دگنا کر دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تراویح وقت پر ادا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور سحر افطاری کے اندر اللہ کے بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنے مرحومین ہیں یا اپنے جو جانشین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے مین پوائنٹ وہ یہ کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے 11 مہینے گزار لیے ہیں، اب وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی تھی، جب پہلا رمضان آیا، یعنی پہلا دن آیا رمضان کا، جیسے ہی چاند دکھا ہے، اس دن کے بعد سے لے کے آخری دن تک اب انسان دیکھ لے کہ یہ رمضان آیا ہے، یہ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا، اللہ کا فضل لے کر آیا، خوب اجر و ثواب لے کر آیا، کہ اس رمضان کے اندر میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی چینج لائف ہوئی ہے، یا پھر وہی جس طرح وہ صبح سے لے کے شام تک ایک عام طور پر زندگی گزارتی ہے، رمضان آ گیا تو روزہ رکھ لو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جو اس کی روحانیت ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، تو روزہ رکھنے کے بعد اسی طریقے سے اعلیٰ یعوذ باللہ، روزہ رکھنے کے بعد بھی فلمیں دیکھی جائیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی ڈرامے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر انسان جھوٹ کا عادی ہے، تو یہ رمضان آتا اس لیے ہے کہ آسان لفظوں میں کہ انسان کے 11 مہینوں کی چارجنگ ہو جائے، 11 مہینوں کے دینی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، اس کی گفتگو اس کے اعتبار سے، اس کے انداز کے اعتبار سے، اس کی اخلاقیات کے اعتبار سے وہ بہتر ہو جائے۔ روزہ ہوتا ہے انسان نہیں یار، اگر زبان کا ایک تلخ انسان تھا، زبان سے جو ہے نا بدتمیزی کرتا تھا، اب روزہ ہے تو اب یہ رمضان کے روزوں کی برکت سے کیا ہوگا، جو یقین تو یار نہیں یار، رمضان کے اندر تو مجھے روزے کی حالت میں گالی نہیں، مسجدوں میں جا رہا ہے، اچھے لوگوں کی صحبتیں اپنا رہا ہے، رات کے اندر غلط اگر صحبتیں تھی، اب اچھے لوگوں کی صحبت، کیا کہ عشاء کے بعد تراویح الحمدللہ باجماعت لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، پھر ان کے ساتھ دعائے خیر کا سلسلہ ہونا ہے، پھر کچھ اپنے بھی لیے بھی اور اپنے آگے جو مرحومین ان کے لیے اس قرآن کریم کا اہتمام کرنا ہے۔ بلکہ بعض تو اس طرح کے بھی ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے امتی ہیں، عاشقین و صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ملتا ہے کہ جو نا وہ مطلب جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا تو فوراً مسجد میں اعتکاف سے بیٹھ جاتا۔ پورے اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، جس کو اتنی توفیق دی ہے، تو چاہیے کہ پورے ماہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ماہ کا بھی الحمدللہ روایتوں کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ شب قدر کے لیے کہ شب قدر کس دن ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی تو علماء نے بڑی قدر کرنے کی، کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے، تو پھر مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر انسان آہستہ آہستہ بھی گناہوں سے بچنا چاہے تو انشاءاللہ وہ رب فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک قدم میری جانب بڑھا تو میں تیری طرف 10 قدم اپنے آگے بڑھاؤں گا۔ مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدم سے اور جسم کی حیت سے پاک ہے، مطلب یہ اللہ کی رحمت، تم ایک
رحمت کے لیے قدم بڑھاؤ گے تو اللہ کی رحمت 10 گنا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، تمہارے قریب آ جائے گی، اللہ کا اتنا قرب تمہیں نصیب ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے میں سحری کی، افطاری کی اور اللہ کی خصوص عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی، خوب عبادت کرنے کی اور بالخصوص گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔